الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ پس ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے، للذین واسطے ان لوگوں یکتبون الکتاب وہ لکھتے ہیں کتاب کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ کہ یہ جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے وہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا تاکہ حاصل کر سکیں، خرید کر تجارت کر سکیں، بھی اس کے ساتھ ثمنً قلیلا تھوڑے سے داموں کی خاطر اس کو خرید و فروخت اس کی کر سکیں۔ ان آیات فویل لہم پس ہلاکت ہے، لہم واسطے ان کے، مما اس میں سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے باجی جی واسطے آپ ان کی کے، آواز کٹ کے مما آ رہی اس ہے۔ میں سے مما یکسبون اس میں سے جو وہ کماتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی ہے، اور اس معاوضے کی وجہ سے بھی تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ جی اس میں جو بنی اسرائیل تحریف کرتا تھا، جی ویل کا معنی ہے بری چیز، ویل کا معنی ہے بری چیز، اور یہ بری چیز کیا ہے آگے ہم اس کو مزید تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فویل لہم کا معنی ہے ان پر عذاب ہو، ان پر ہلاکت ہو۔ ابو ایاز نے کہا کہ ویل اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کے جڑ میں گرتی ہے، اس پیپ کو کہتے ہیں ویل جو جہنم کے جڑ میں گرتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے نبی پاک علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اور ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید نے نبی پاک علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہے گا۔ تو ان احادیث اور آثار کے اعتبار سے ویل کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے لکھ کر کتاب میں تحریف کرتے ہیں، ان کو جہنم کی گہرائی میں اہل جہنم کی پیپ پینے کا عذاب ہوگا، یعنی جو لوگ جلیں گے اور ان کے جلنے سے جو پیپ ان کے جسموں سے نکلے گی وہ سب نکل کر جہنم کی جڑ میں گرے گی، جہنم کے اور نچلے حصے میں۔ سو یہ لوگ جو کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اس کو، تو ان کو وہ پینے کا عذاب ہوگا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، مالک محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایسے تمام اعمال سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوں اور ایسے عذاب کا سبب ہوں۔ ابو العالیہ نے کہا کہ یہود نبی پاک علیہ السلام کی صفات میں جو تحریف کرتے تھے اور دنیاوی مال کی وجہ سے اس میں تبدیلی کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نے اپنی خواہش کے مطابق تورات میں احکامات لکھ دیے، اور جن احکامات کو وہ پسند نہیں کرتے تھے ان کو تورات سے مٹا دیا، تو ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی کو بھی وہاں سے مٹا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا اور اس طرح کی جو ہے نا لعنت کی ان کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور انہوں نے کہا لا تمسنا النار الا ایاما معدودہ
قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون اور قالو انہوں نے کہا نہ تمسنا النار ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی نارو آگ الا سوائے اس کے ایام معدودہ گنتی کے دن سوائے چند دنوں کے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ قل فرما دیجیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذتم عند اللہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے، عہدن کوئی وعدہ لیا ہے، فلن یخلف اللہ بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالی عہدہ اپنے وعدے۔ اگر اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے سے کچھ بھی خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہہ رہی ہو جو تم جانتے نہیں، جو تم خود بھی نہیں جانتے، ایسی بات تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھڑے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہر طرح کی جو نافرمانی یہ کرتے رہے ہیں، بے ادبیاں کرتے رہے ہیں، ان سب کو معاف کیا۔ معاف کر دینے کے بعد بھی ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوئی کہ یہ جو ہے اپنے منہ سے ہی ہٹ دھرمی کا اظہار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو چند دن ہم نے پرستش کی تھی بتوں بچڑے کی، بس اتنے دنوں کے لیے، یعنی وہ 40 دن کی مدت ہے، اتنے دن کے لیے ہم دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں ڈال کر 40 دنوں کے اندر اندر ہمیں وہاں سے نکال لے گا۔ اس کے علاوہ تو اللہ نے جنت ہمارے لیے ہی بنا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے، لیکن یہ تم اپنے ہی طرف سے سمجھ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ نے ہم پر بڑی نعمتیں اتاری ہیں، اللہ نے ہمیں بڑے نبی اتارے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان بڑی جو ہے کلام الہامی کلام سب سے زیادہ ہمارے درمیان نازل ہوئے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت بھی ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم کبھی بھی جو ہیں دوزخ میں اگر بھیجا بھی تو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھیجیں گے اور پھر وہاں سے نکال لیں گے، اور ہم ہی جنت کے مزے لوٹنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے یہی بات کہہ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے، یا پھر یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جن کو ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی پاس سے ہی جھوٹ گھڑ کے اور جھوٹی امیدیں بنا کر ان امیدوں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی اگر جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا اور ان کی مخالفت کی ہے اور ان کی فرما برداری نہیں کی، ان کا کیا حال کیا ہے، دیکھیں پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، انہیں بھی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ لیکن آج جو ہے یہ جھوٹی امیدیں اور ان امیدوں کے سر پہ جو ہے نافرمانیاں کرنا، یہ یہودیوں کی ساری علامات ہیں۔ یہاں پہ بلا ہاں کیوں نہیں، من جو ما کسب سیئۃ و احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من جو کسبہ کمائے سیئۃ گناہ کمائے، برائیاں کمائے، خطائیں کمائے، فاحاطت اور گھیر لے بہی اس شخص کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فاولئک اصحاب النار بس یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ایک تو یہ بات کلیئر ہے، وہ جو جس نے کفر کیا ہے، جس کا دل بھی کفر کی گواہی دے رہا ہے، زبان بھی کفر کی گواہی دے رہی ہے، وہ بھی اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، اس دین اسلام سے، وہ تو پکا دوزخ میں جلنے والا ہے۔ دوسرا وہ جو مشرک ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ چاہے اللہ کو مانتے ہوئے یا نہ مانتے ہوئے دونوں صورتوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ایسا شخص بھی دوزخی ہے، دوزخ میں ہی جلنے والا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو منافق ہے، جو منہ سے کہتا ہے میں ایمان لایا
لیکن دل سے ایمان نہیں لاتا، دل میں کفر ہے، اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی دوزخ میں ہی جگہ ہے، وہ اصحاب النار ہی ہیں، دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ اب کیونکہ یہاں پہ کسی بھی ایسی کیٹیگری کو نہیں گنوایا گیا، تو کچھ معتزلہ اور خوارج کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسی آیت سے یہ نکالا ہے، اخذ کیا ہے کہ جن مسلمانوں نے گناہ کبیرہ کیا اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اہل سنت کے جو کرنے والے ہیں، اس کی تفسیر کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں آیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی جو شرک کرے گا اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اور اس سے چھوٹے جو بھی گناہ ہوں گے اس کے علاوہ، جس کے لیے چاہے گا وہ گناہ معاف کر دے گا۔ سو اس پر اس آیت سے یہ اخذ ہوا کہ جن مسلمانوں نے صرف شرک نہیں کیا ہوگا، خواہ اس نے یعنی نہ وہ کفر کریں گے نہ وہ شرک کریں گے، اس کے علاوہ اگر گناہ کبیرہ میں سے یا توبہ کا بھی اس سے کوئی معاملہ نہیں کیا، اس کے علاوہ چھوٹے جو بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک انہیں جس کے لیے چاہے گا ان گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کا اسلوب بیان ہی ہے کہ پہلے اگر وعید آئی ہے تو اس وعید کے بعد جو ہے پھر خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں وعید انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دل جو ہیں وہ ایمان کی کیفیت جن میں ختم ہو گئی ہے، اور دل کے اندر ایمان نہیں رہا، یعنی وہ شخص جو مشرک ہو، وہ یعنی اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اور اتنی برائیاں کر لی ہیں، وہ شخص جس نے اتنی برائیاں کر لی ہیں کہ اس کا دل بھی اس برائی میں ڈوب گیا، کہ دل سے بھی ایمان نکل گیا ہے، خیر نکل گیا اور دل برائی کی ہی تصدیق کر رہا ہے، ایسا شخص کافر بھی ہے، اور شرک کرنے والے کی بھی ایسی ہی کیفیت ہے۔ سو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کا معاملہ جو ہے دوزخ میں ہی ہے جلنے کا۔ سو گھیر لینے سے مراد یہی ہے کہ جن کے دل جو ہے برائی میں ہی اتنے ڈوب گئے ہیں کہ دل کے اندر ایمان باقی نہیں رہا، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی پاک علیہ السلام درجہ بدرجہ ان کو آہستہ آہستہ نکالتے چلے جائیں گے، اور آخری بندہ وہ ہوگا جو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بھی وہاں سے نکل آئے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو دوزخ میں جلنا پڑے گا، اور کتنی دیر میں اس کی وہاں سے بچت ہونی ہے، اس نے وہاں سے نکلنا ہے، اتنی دیر کے لیے اس کا وہاں جلنا موجود ہے، لیکن آخر کار اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ دنیا کا جو آگ ہے وہ ٹھنڈی آگ ہے اور وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، تو دوزخ کی جو واقعتاً گرم آگ ہے وہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک کے مطابق کہ اگر دوزخ کے اندر ایک صرف سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے نکلنے والی آگ اور دھواں جو ہے اس سے ساری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، ایسی سخت آگ ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی محبت اور حلاوت نصیب فرمائے کہ ہم اس ایمان کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں، فکر محسوس کریں اس ایمان کے لیے، سوچیں ایسے گناہ نہ کریں جن پر جو ہے ایمان ہمارا جاتا رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کس پر ایمان لے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچا ایمان لائے، سچا کلمہ پڑھا، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وعملوا الصالحات، پھر اللہ کے احکامات پر عمل کیا، یعنی نیکی پر قائم و دائم رہے، سو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ایمان لے کر آئے ہیں وہ لوگ اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہوں نے حرام سے وہ بچے ہیں،
حلال کام کیے ہیں، حلال کے مرتکب ہوئے ہیں، اللہ کی حدوں کو نہیں چھوا، ان کی آنکھوں میں حیا ہے، اللہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جو ہے مصروف رہتے ہیں، محو رہتے ہیں، اس میں اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے وہ ڈرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں جو بسات بھر کوشش کرتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جن جنتوں میں وہ مسند لگائے یعنی تخت وہاں ان کے لیے بچھے ہوں گے، وہ وہاں پہ بیٹھیں گے. وہاں پہ ان کے لیے ریشمی لباس بھی ہیں، باریک بھی اور موٹے لباس بھی ہیں، جو جیسا پہننا پسند کرے گا ویسا لباس ہوگا. وہاں کوئی گندی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی بے شرمی کی بے حیائی کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ سب کچھ ہوگا جو انسان چاہے گا. جس چیز کی انسان جیسی راحتوں کی عیشوں کی انسان اس دنیا میں خواہش کرتا ہے وہ سب وہاں پہ پائے گا. یہاں پہ تو صرف آزمائش ہے، یہاں پہ صرف امتحان ہے. امتحان میں جتنا صبر کر لے گا، جتنی محنت کر لے گا اتنی عظمت ملے گی، جتنی صبر کر لے گا اتنا اللہ پاک آخرت میں اس کا انعام بڑھا دے گا. جتنا اس دنیا میں مشقت کو سہ لے گا اتنا زیادہ وہاں پہ اس کو آسانی ملے گی. جتنا یہاں دنیا کے مال و دولت پہ صبر کرے گا اور بچ جائے گا تو آخرت میں اللہ نے اس کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں جو زیادہ باقی رہنے والی ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں. دنیا میں جتنے مرضی بڑے محل بنا لیں وہ دنیا میں ہی رہ جانے ہیں. قبر میں ہمارے اعمال جانے ہیں، قبر میں ہمارے معاملات جانے ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہیں. قبر میں ہمارا اعمال نامہ جانا ہے جو ہم نے جو اپنے پلڑے میں ڈال رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، وہ ہمارے برے اعمال ہیں کہ اچھے اعمال ہیں. ہمارے دائیں بائیں بیٹھے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کاش کہ ہمیں بھی احساس ہو جائے، ہمیں اس چیز کا شعور آ جائے کہ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہم جو بول رہے ہیں، جو ہم دل میں گمان کر رہے ہیں، جو ہمارے دل ارادے کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں وہ سودے عطا فرما دے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں. وہ سودے عطا فرما دے جو اللہ کی محبت سے سرشار ہیں. وہ سودے عطا فرما دے جن سے حاصل ہونے والا مال جو ہے باقی رہنے والا ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں ہے. اللہ اپنی جناب سے زیادہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. جی ٹیسٹ ابھی آپ کو بھیج دیا جائے گا تھوڑی دیر میں، 10-15 منٹ میں ہی. اپنا ٹیسٹ کیجیے گا ایمانداری سے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اپنے سبق کو غور سے پڑھیے گا، اپنے ٹیسٹ کو، اور درست پر نشان لگائیے گا. ادرس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں لکھنا، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا. جو 4 آپشنز دی گئی ہیں ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر آج کے ٹیسٹ میں کسی نے کچھ اس کے علاوہ لکھا تو اس سوال کو ہم اس کو کاٹ دیں گے، یعنی اس کے نمبر نہیں دیں گے، چاہے نیچے ادرس میں آپ نے کریکٹ آنسر ہی لکھا ہو، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے آپ سب باجیوں کو یہی کہہ رہی ہوں، جو 4 آپشنز ہیں ان میں سے درست آپشن پہ آپ نے نشان لگانا ہے. سمجھ کے پڑھیں اور درست آپشن پر نشان لگائیں اور جو ہے درست جواب لکھ کے بھیجیے. اور جو دنیا کے نمبر ہیں وہ تھوڑے ہی ہیں، اصل کوشش اور اصل نمبر اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، آپ کو اور ہمیں مجھے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ سب سے بہترین عمل یہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.